شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نعمت دینے والا۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک انصاف کے دن کا۔ تقریباً 2 سال ہوئے سورہ فاتحہ کے اس قدیم اردو ترجمے سے ہم نے پروگرام کتب خانے کا آغاز کیا تھا۔ آج اس پروگرام کو 100 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو 162 سال پیچھے لیے چلتے ہیں۔ 25 جولائی 1815 کو کلکتے کے فورٹ ولیم کالج میں ایک اردو مشاعرہ ہوا تھا۔ لیجئے آج ہم اسی مشاعرے میں چل رہے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج، کلکتہ، 25 جولائی 1815۔ اس وقت ہم فورٹ ولیم کالج کے بڑے ہال میں ہیں، جہاں کالج کی سالانہ تقریب کے سلسلے میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج صبح کالج کا بڑا جلسہ اور مباحثہ ہوا تھا اور اب شام کے وقت یہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ فانوس روشن ہیں، چاندنی کا فرش ہے۔ جولائی کی گرمی کی مناسبت سے حاضرین مشاعرہ ہلکا پھلکا لباس سے بے تن کیے ہوئے ہیں۔ حاضرین میں کالج کے اساتذہ، طلباء اور کلکتے کے سرکردہ نیٹو شامل ہیں۔ ان کے مقابل شورائے کرام تشریف فرما ہیں۔ دوسری جانب بینی نرائن جہاں کاغذ قلم لیے تیار بیٹھے ہیں، غالباً مشاعرے کی رودات کو مارز تحریر میں لاویں گے۔ شورا کے حلقے کے درمیان ایک نقرئی شمعدان دھرا ہے اور لیجئے شمع اب روشن کی جا رہی ہے، گویا مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ طرحی مشاعرہ ہے، اس لیے تازہ کلام سننے میں آئے گا۔ اور لیجئے شمع حرکت میں آئی اور نہایت ادب سے مرزا کاظم علی جمع کے سامنے رکھی گئی۔ مرزا صاحب 15 سال ہوئے لکھنؤ سے کلکتے میں تشریف لائے تھے اور قرآن شریف اور کالی داس کے شکنتلا ناٹک کا ترجمہ کر کے اور سنگھاسن بتیسی اور 12 ماسا لکھ کر بڑا نام پایا ہے۔ اس وقت وہ اپنی غزل عنایت فرمانے کو ہیں۔ مرزا کاظم علی جمع۔ مطلع عرض کرتا ہوں۔ چاہتا ہے جی کسی سے دل لگایا چاہیے، چاہتا ہے جی کسی سے دل لگایا چاہیے، اور بیٹھیے لے پاس ناز اس کے اٹھایا چاہیے۔ آدھا شعر عرض کرتا ہوں کہ کچھ نظر آتا نہیں ہے ان میں جز سنگین دلی، کچھ نظر آتا نہیں ہے ان میں جز سنگین دلی، سخت مشکل میں ہوں کس بت کو خدایا چاہیے، سخت مشکل میں ہوں کس بت کو خدایا چاہیے۔ اور کب کسی کی جان کی اے جان ہے پرواہ تمہیں، کب کسی کی جان کی اے جان ہے پرواہ تمہیں، اور جی یہی چاہے ہے تازہ رنگ لایا چاہیے، جی یہی چاہے ہے تازہ رنگ لایا چاہیے۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ ایک دم میں گو ہزاروں رات کو ہو جائیں خون، ایک دم میں گو ہزاروں رات کو ہو جائیں خون، پان کھایا چاہیے مسی لگایا چاہیے۔ مقطع عرض کرتا ہوں کہ گر معال کار پر تجھ کو نظر ہے اے جواں، گر معال کار پر تجھ کو نظر ہے اے جواں، سب سے بگڑا چاہیے اس سے بنایا چاہیے، سب سے بگڑا چاہیے اس سے بنایا چاہیے۔
یہ تھے مرزا کاظم علی جواں. اور اب شمع میر حیدر بخش حیدری کے سامنے ہے. میر صاحب دلی کے رہنے والے ہیں. آپ کے جد امجد نجف اشرف سے تشریف لائے تھے. قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی اور قصہ حاتم طائی جیسی نادر تصانیف کے خالق ہیں. میر حیدر بخش حیدری. مطلب پیش کرتا ہوں حضرات. دھن بندھی ہے اب یہی اس پاس جایا چاہیے. کیا دھن بندی ہے. آدھا بس. دھن بندھی ہے اب یہی اس پاس جایا چاہیے. شرح درد و غم کسی ڈھب سے سنایا. آدھا بس کرتا ہوں. آدھا بس. ذرا نوازی. یہ ہوائے باغ ہستی آج کچھ ہے کل ہے کچھ. آدھا بس. یہ ہوائے باغ ہستی آج کچھ ہے کل ہے کچھ. دل کو اس سیر دو روزہ سے اٹھایا چاہیے. دل کو اس سیر دو روزہ سے اٹھایا چاہیے. ذرا نوازی حضور. اس نصیحت سے تو بہتر ہے یہی ہے نا سے ہو. اس نصیحت سے تو بہتر ہے یہی ہے نا سے ہو. کر کے کچھ تقریر یہاں تک اس کو لایا آدھا بس کرتا ہوں. ذرا نوازی. آدھا بس کرتا ہوں. وہ عشق میں کہتے ہیں کس کو بھوک یا رب کس کو پیاس. عشق میں کہتے ہیں کس کو بھوک یا رب کس کو پیاس. پیجیے خون جگر غصہ ہی کھایا چاہیے. آدھا بس کرتا ہوں. پیجیے خون جگر غصہ ہی کھایا چاہیے. مقطع پیش کرتا ہوں حضور. حیدری اب چشم و سر سے تا در شاہ نجف. آدھا بس. حیدری اب چشم و سر سے تا در شاہ نجف. اے حرم کے رہنے والو مجھ کو جایا چاہیے. اے حرم کے رہنے والو مجھ کو جایا چاہیے. میر حیدر بخش حیدری کے بعد اب شمع افتخار الدین علی خان شہرت کے سامنے پہنچی ہے. خان صاحب بھی کالج کے ملازم ہیں اور نہایت قابل منشی ہیں. یہاں انگریزوں کو اردو نثر بھی سکھاتے ہیں. افتخار الدین علی خان شہرت. مطلب عرض ہے غیر کا کہنا نہ سنیے. غیر کا کہنا نہ سنیے منہ دکھایا چاہیے. غیر کا کہنا نہ سنیے منہ دکھایا چاہیے. جان ہی جاتی ہے جانا اب تو آیا چاہیے. اب تو آیا چاہیے. عمر گزری ہاتھ پھر آیا نہ کچھ کیا فائدہ. عمر گزری ہاتھ پھر آیا نہ کچھ کیا فائدہ. اب دعا ہی مانگنے سے ہاتھ اٹھایا چاہیے. اب دعا ہی مانگنے سے ہاتھ اٹھایا چاہیے. غیر کے خط میں لکھا ہے تم نے بندے کو سلام. تم نے بندے کو سلام. ہر طرح صاحب تمہیں ہم کو ستایا چاہیے. اور یہ شعر محترم بلا صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں. دین و دل صبر و خرد پھر سب یہ جاتے ہیں وہیں. دین و دل صبر و خرد پھر سب یہ جاتے ہیں وہیں.
دل ذرا زاہد کا اس کافر پہ آیا چاہیے، دل ذرا زاہد کا اس کافر پہ آیا چاہیے۔ اور مختار ہے بہت کم ظرف دوراں تنگ آیا میں مجھے، ہے بہت کم ظرف دوراں تنگ آیا میں مجھے، شہرت اب مہماں سرا سے اس کی جایا چاہیے۔ حضرت شہرت کے بعد شمع اب مرزا کاظم علی جواں کے چھوٹے صاحبزادے مرزا ہاشم علی عیاں کے سامنے ہے۔ اس نوعمری میں کیسے کیسے عمدہ شعر کہتے ہیں، آئیے دیکھیں مصرع طرح پر انہوں نے کیسے اشعار موضوع کیے ہیں۔ مرزا ہاشم علی عیاں۔ ولا صاحب اجازت ہے مجھے مطلب عرض ہے کہ عالم طفلی میں ہی دل کو لگایا چاہیے، عالم طفلی میں ہی دل کو لگایا چاہیے، چاہنے والوں کے حلقے میں در آیا چاہنے والوں کے حلقے میں درایا چاہیے۔ شعر سنی والا صاحب، خوش اداؤں کے ہر ایک دم ناز اٹھایا چاہیے، ہر ایک دم ناز اٹھایا چاہیے، جب وہ روٹھیں پاؤں پڑھ پڑھ کر منایا چاہیے، جب وہ روٹھیں پاؤں پڑھ پڑھ کر منایا چاہیے۔ میر صاحب شعر ہے، منتظر ہے ایک عالم بر لب بام آن کر، منتظر ہے ایک عالم بر لب بام آن کر، جوں ہلال ماہ عید ابرو دکھایا چاہیے، جوں ہلال ماہ عید ابرو دکھایا چاہیے۔ کیوں نکالے ہے مجھے کوچے سے ہو کر خفا، کیوں نکالے ہے مجھے کوچے سے ہو کر خفا، جلوہ گاہ عام میں اپنا پرایا چاہیے، جلوہ گاہ عام میں اپنا پرایا چاہیے۔ مقطع ہے غزل کا بھی، استفادے کے لیے اب اس غزل کو اے عیاں، استفادے کے لیے اب اس غزل کو اے عیاں، شاعروں کی بزم میں سب کو سنایا چاہیے، شاعروں کی بزم میں سب کو سنایا چاہیے۔ یہ تو تھے چھوٹے مرزا، اور ان کے پہلو میں بڑے مرزا یعنی ان کے بڑے برادر مرزا قاسم علی ممتاز تشریف فرما ہیں۔ ترنم سے پڑھتے ہیں اور بہت خوب اشعار کہتے ہیں۔ مرزا قاسم علی ممتاز۔ اجازت ہے؟ لطف پر پہلے مزاجے یار لایا چاہیے، لطف پر پہلے مزاجے یار لایا چاہیے، ہمدم و تب درد دل اس کو سنایا چاہیے، ہمدم و تب درد دل اس کو سنایا چاہیے، خشک ہو جاتا ہوں کچھ کچھ سوچ جب کہتا ہے وہ، خشک ہو جاتا ہوں کچھ کچھ سوچ جب کہتا ہے وہ، جا با پشتے بام بال اپنے سکھایا چاہیے، جا با پشتے بام شیر سے، سبزی خط دیکھ اس کے چہرہ گل رنگ پر، سبزی خط دیکھ اس کے چہرہ گل رنگ پر، کہتے ہیں سبزان گلشن زہر کھایا چاہیے، کہتے ہیں سبزان گلشن
زہر کھایا چاہیے، گو کہ یہ چرخے ستمگر دم بدم برسائے خون، گو کہ یہ چرخے ستمگر دم بدم برسائے خون، تیغ قاتل کا ہمارے سر پہ سایہ چاہیے، تیغ قاتل کا ہمارے سر پہ سایہ چاہیے۔ مقطع عرض ہے ولا صاحب، شوق یک رنگی تیرے دل میں جو ہے ممتاز تو، شوق یک رنگی تیرے دل میں جو ہے ممتاز تو، یاد میں اس کی دو عالم کو بھلایا چاہیے، یاد میں اس کی دو عالم کو بھلایا چاہیے۔ اور اب مشاعرے کے خاتمے پر شمع حضرت مظہر علی خان ولا کے سامنے پہنچی ہے۔ تپش، مصحفی اور ممنون جیسے شعراء ان کے استاد رہے ہیں۔ پند نامہ سعدی، ہفت گلشن اور تاریخ شیر شاہی کو اردو میں ترجمہ کر کے اور بیتال پچیسی کی تصنیف میں ہاتھ بٹا کر اقلیم ہندوستان میں نام پایا ہے۔ کچھ عرصے بعد کالج کی ملازمت سے ریٹائر ہو کر کلکتے سے جانے کو ہیں، اس لیے حاضرین مشاعرہ ان کا کلام سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں۔ مظہر علی خان ولا۔ اجازت جمع صاحب، مطلب عرض ہے کہ انس و جاں مشتاق ہیں، مکھڑا دکھایا چاہیے، انس و جاں مشتاق ہے، مکھڑا دکھایا چاہیے، اے پری رو چہرے سے برقع اٹھایا چاہیے، اے پری رو چہرے سے برقع اٹھایا چاہیے۔ آدھا برس اور پھول پھل کی باغ عالم میں نہیں پرواہ ہمیں، پھول پھل کی باغ عالم میں نہیں پرواہ ہمیں، ہاں مگر اس سرفقت کا سر پہ سایہ چاہیے، ہاں مگر اس سرفقت کا سر پہ سایہ چاہیے۔ آدھا بس اور کیا ہوا و ابر ہے، دے جام بھر کے ساقیا، کیا ہوا و ابر ہے، دے جام بھر کے ساقیا، اور جی میں ہے گلشن میں جا دھومیں مچایا چاہیے، جی میں ہے گلشن میں جا دھومیں مچایا چاہیے۔ آدھا برس اور اب تو ایک پردہ نشیں پر آ گیا ہے دل میرا، اب تو ایک پردہ نشیں پر آ گیا ہے دل میرا، راز یہ افشا نہ ہو اس کو چھپایا چاہیے، راز یہ افشا نہ ہو اس کو چھپایا چاہیے۔ اور مقطع ہے حضور کہ کب سفارش میری اس سے کوئی کرتا ہے ولا، کب سفارش میری اس سے کوئی کرتا ہے ولا، یعنی خلوت میں کبھی اس کو بلایا چاہیے۔ آدھا بس جی، شعر ہے کہ پھول پھل کی باغ عالم میں نہیں پرواہ ہمیں، پھول پھل کی۔ اور یہیں ہم سن 1815 کے اس مشاعرے سے رخصت ہوتے ہیں۔ مشاعرے میں جن کی آوازیں آپ نے سنی وہ ہیں یاور عباس، انجم سجاد، نعمان الحق، راشد اشرف، عاشور کاظمی اور منصور موجز۔ اور اسی کے ساتھ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔